मारूफ यूट्यूबर डकी भाई, जिनका असल नाम सादुर रहमान है, उनके बारे में ये खबर आई है कि वो एयरपोर्ट से फरार होते हुए पकड़े गए। दरअसल वो फरार होते हुए पकड़े नहीं गए, बल्कि यकीनन वो और उसकी अहलिया अरूब जुदोई बैरून मुल्क सफ़र के लिए गए थे, लेकिन जो उनके ख़िलाफ़ कुछ तहकीकात चल रही थी वो डिटेल के साथ वहाँ मौजूद थी, जहाँ एयरपोर्ट पर वो खड़े अपनी तफसीलात बयान कर रहे थे। उसे ये कहा गया कि वो ये सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए कि कुछ तहकीकात उनके ख़िलाफ़ चल रही हैं। याद रखिएगा कि डकी भाई इब्तिदा से ही बहुत मशहूर थे और इन्हें ख़ास तौर पर बच्चे बहुत पसंद करते थे। इनकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से फिर इनका टॉपिक चेंज हुआ और ये कहीं से कहीं और निकल गए। इसी दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, इसलिए कि उनकी उल्टी सीधी हरकतों को और ऊट पटांग बातों को देखने और सुनने वाले बहुत ज़्यादा थे। इस हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा अर्निंग की, लेकिन जब पैसा बहुत ज़्यादा आने लगे तो अक्ल का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन फिर डकी भाई ये समझे कि हमें चूँकि शोहरत हासिल हो गई है, मिलियंस में मेरे फॉलोअर्स हैं, तो अगर मैं गालियाँ भी देता रहूँ तो उसे यूट्यूब बर्दाश्त कर लेगा, इसलिए कि मेरे ज़रिए यूट्यूब भी कमाता है। और यकीनन ऐसा है, लेकिन बहुत से लोग मेरी तरह जब गालियों को सुनते हैं तो पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को और ऐसी ज़बान को कि ये नई नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। चलिए, ये तो एक ज़बान की बिगाड़ और इखलाक बाख्ता होने का सबूत है डकी भाई के। लेकिन इसके बाद इन्होंने ये किया, जब ये देखा कि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो वो बहुत से इदारों को या बहुत सी ऐप्स को प्रमोट कर सकते हैं और ऑफ़र आती है ऐसे लोगों को, ऐसे यूट्यूबर्स को, हम ये काम कर रहे हैं और आप हमें प्रमोट करें। और ये लोग समझते हैं कि हमारे चूँकि मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, कोई हमें कुछ नहीं कहेगा, हम जितना कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा टैक्स भी दे रहे हैं और साथ साथ यूट्यूब भी हमसे कमा रहा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यूट्यूब ने बहुत छटाई और सफाई सुथराई शुरू कर दी है। और फिर कवानीन भी हैं उस मुल्क के जहां आप रहते हैं। पाकिस्तान के भी कुछ कवानीन हैं और उन कवानीन को पूरा करना पड़ता है। वो काम जहां कानून अपनी लकीर खींचता है, गैर कानूनी होते हैं, उनका सबूत देना पड़ता है और उसे आपको साबित करना पड़ता है कि आप सही काम कर रहे हैं या गलत। लेकिन जब इनके ऊपर इल्ज़ाम आया डकी भाई पर, तो इन्होंने टाल मटोल से काम लिया, कभी वहाँ हाजिर हुए, कभी नहीं हुए। जब इनके हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी गई तो फिर ये खबर आई कि इन्हें फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है और ये किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए मलेशिया जा रहे थे। लेकिन वहाँ से जब इनकी डिटेल सामने आई तो उसमें ये था कि ये बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते और इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो कोई मामूली नौयत के नहीं हैं, इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। इन्होंने जुए को प्रमोट किया है और लोगों को, आवाम को, सीधे साधे आवाम को दावत दी है उस ऐप में शामिल होने के और वो काम करने के जिनके ये कंट्री हेड थे। और लोगों का जो इसमें लुट गए हैं इनके मशवरे पर, क्योंकि लोग समझते हैं बेचारे सीधे साधे लोग, मासूम भोले भाले लोग, कि अगर डकी भाई को लोग देख रहे हैं और मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं तो इसका मतलब है कि कोई सही काम कर रहे हैं। अंदरूनी तौर पर तहकीकात चलती रही और ये फ़ौरन नहीं हुआ है कि इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत अरसे से इनसे जवाब तलब किया जा रहा था और ये जवाब नहीं दे रहे थे, ये FIA में हाजिर नहीं होते थे और इन्हें जो असल संगीन इल्ज़ाम के तहत गिरफ़्तार किया गया है वो गैर कानूनी जुआ ऐप्स की तशहीर और उसके बदले में इन्होंने भारी रकम वसूल की है। यानी इन्होंने अपनी फ़ीस भी ली है कि इनको जो पैसे ऑफ़र हुए कि आप अपने चैनल के ज़रिए ये काम जो है, ये खेल समझ लें या कुछ भी है, इसे प्रमोट करें, लोगों को दावत दें इसमें शामिल होने की। लोग शामिल हुए, लोगों ने ये खेल खेला और उसमें हारे। जब लोगों की रकम डूबी तो उन्होंने, ज़ाहिर है हर कोई तो मुँह छुपा के, मुँह लपेट के नहीं बैठता, कुछ कंप्लेन भी करते हैं और इसी तरह उन इदारों तक बात पहुँची जो तहकीकात करते हैं। FIA ज़राए के मुताबिक वो 12 से ज़ायद गैर कानूनी एप्लीकेशंस के प्रमोशन में मुलविस पाए गए हैं और एक गैर कानूनी गैम्बलिंग ऐप के कंट्री हेड के तौर पे भी वो एक्टिव रहे हैं। उन पर जो इल्ज़ामात हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि ये जो भी काम किया है उन्होंने जानबूझकर किया है।
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں پھنسایا گیا ہے یا یہ بڑے سیدھے سادے یا معصوم تھے اور ان سے غلطی ہو گئی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ان ایپس کی تشہیر سے باقاعدہ پیسہ کمایا ہے، یعنی مالی منفعت انہیں حاصل ہوا ہے. تاہم ڈکی بھائی نے عوامی طور پر ان الزامات کا کوئی جواب نہیں دیا. ان پہ جو الزامات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے چینل پر یا ان کے اہلیہ روب جو تو اس حوالے سے کوئی بات کرتی، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور کوئی وضاحت نہیں پیش کی، اس لیے کہ ان کے ارادے یا غلطی کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہ غلطی تھی یا ارادتاً انہوں نے ایسا کیا ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، غلطی نہیں ہوئی ہے. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان کے خلاف FIA نے کارروائی کی اور انہیں تفتیش کے لیے کئی بار طلب کیا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد ان کا نام PNIL فہرست میں شامل کیا گیا. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کے اقدامات دانستہ ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے جان کے یہ کام کیا ہے کہ ایسا کریں گے تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو کہ ایک عام خیال ہوتا ہے پاکستان میں کہ سب چلتا ہے، لیکن سب نہیں چلتا. لوگوں کو خراب کرنا، یہ جو گیملنگ ہے یا جوئے کی جو ایپ ہے، یہ غیر اخلاقی، غیر قانونی اور ایسا کام جس سے نقصان پہنچے. ہر وہ پیسہ جو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے وہ جائز نہیں ہوتا. لیکن حتمی نتیجہ تحقیقات اور جو ان کی گرفتاری کا حتمی نتیجہ سامنے آئے گا، وہ مزید تحقیقات ہوں گی اور قانونی کارروائی ہوگی تو پھر ہی سامنے آئے گی کہ اصل بات کیا ہے. لیکن کیونکہ ان کے خلاف تحقیقات چل رہی تھی تو یہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے تھے. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے ڈکی بھائی یعنی سعد الرحمان کے خلاف غیر قانونی جوا ایپس کی تشہیر کے الزامات کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں. FIA کے مطابق ڈکی بھائی نے کم از کم 12 غیر قانونی بیٹنگ ایپلیکیشن جیسے کہ 1xBet اور بینومو کی تشہیر کی اور اس سے کروڑوں روپے کمائے. وہ مبینہ طور پر بینومو کے کنٹری مینیجر بھی رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے کسی ریگولیٹری ادارے سے منظور شدہ نہیں تھا. FIA نے جب اس تمام الزامات کی جو ان پر شک تھا ان کی تحقیقات کی تو ڈکی بھائی کے موبائل فون سے بیٹنگ ایپس کے پروموشنل مواد، مشکوک مالیاتی ریکارڈ اور واٹس ایپ رابطوں سے متعلق شواہد برآمد کیے. انہیں تفتیش کے لیے طلب کیا گیا، لیکن وہ FIA سے تعاون نہیں کر رہے تھے، جس کے بعد ان کا نام PNIL لسٹ میں شامل کیا گیا. 16 اگست 2025 کو انہیں لاہور ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا، اس وقت جب وہ بیرون ملک جا رہے تھے. ان کے جو موبائل فون سے ڈیٹیل نکلی ہے اس میں کچھ ایسے لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا یا جو ان کے ساتھ شامل تھے، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے اس آفر میں نقصان اٹھایا جس کی آفر ڈکی بھائی نے کی تھی. اب FIA کا یہ کہنا ہے کہ ڈکی بھائی نے اپنے سوشل میڈیا پر جو ان کی اہمیت ہے اور جو ان کی مقبولیت ہے اس کا استعمال کر کے عوام کو گمراہ کیا، یعنی انہیں غلط راستہ دکھایا اور غیر قانونی جوئے کی طرف راغب کیا، جس سے ہزاروں افراد کو مالی نقصان پہنچے ہیں. ان کے اثاثوں کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے تاکہ مشکوک لین دین اور سرمایہ کاری کا سراغ لگایا جا سکے. ڈکی بھائی اپنے چینل پر یہ دکھاتے رہتے ہیں کہ ان کا گھر اتنے کروڑ کا ہے، ان کی گاڑی اتنے کی ہے اور وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی حساب ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کی ارننگ کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا واقعی انہوں نے YouTube چینل سے اتنا کمایا ہے یا کوئی اور ایپس ہیں جہاں سے یہ آمدنی حاصل کرتے ہیں. جن ایپس کی طرف ڈکی بھائی نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے جان کر یہ کام کیا ہے، اور کیونکہ وہ مالی فائدے کے لیے ان ایپس کی تشہیر میں ملوث تھے. یعنی جب وہ اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو خود بتاتے تھے کہ یہ ایپس ہیں، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، تو انہیں بھی اس کا معاوضہ باقاعدہ دیا جاتا تھا، جیسا بتایا کہ وہ کنٹری ہیڈ تھے. تاہم حتمی نتیجہ جو آئے گا ان کے کیس کا وہ باقاعدہ تحقیقات کر کے قانونی کارروائی پر منحصر ہے. دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ڈکی بھائی جب ہتھ کڑیاں لگائے ہوئے جا رہے تھے تو وہی وہ وکٹری کا نشان بنا رہے تھے کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑے فاتح ہیں، اور ان کے چلنے کا انداز بھی عجیب سا تھا
انہوں نے اگر کوئی شہرت حاصل کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے یا ناجائز ذرائع سے پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں گے یا راستہ بتائیں گے۔ وہ تمام لوگ جو محنت کرنے کو، جدوجہد کرنے کو اور مستقل لگن کے حوالے سے سیکھنے کو اور پھر کمانے کو ترجیح دیتے ہیں، کامیابی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے اور نیک نامی بھی۔ لیکن یہ الزام اگر ثابت ہو جائے جو کہ ان پر ہے، اور ایسے الزامات لگا کے کسی کو یوں ہی ذلیل نہیں کیا جاتا، بہت دنوں سے ان کی یقیناً تحقیق چل رہی ہوگی، ان کے بارے میں انویسٹیگیشن ادارے کر رہے ہوں گے اور ان سے جواب بھی طلب کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اس بات کو درخور اطمینان نہیں سمجھا اور اپنی سرگرمی جاری رکھی۔ ان کے جو ویڈیوز ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے اور اس کا حساب بھی ہوتا ہے کہ یہ پیسہ ہے کسی کے پاس تو کہاں سے آیا۔ لیکن مزید یہ ان کی شکایت آ گئی تھی کہ انہوں نے جن ایپس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، لوگ وہاں سے ایک تو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، لیکن لوگوں نے وہاں سے کچھ حاصل نہیں کیا بلکہ انہیں الٹا نقصان ہوا۔ تو عوام کے حوالے سے اس طرح کے کام دھوکہ اور فراڈ میں بھی آتے ہیں۔ خدا کرے کہ مزید لوگ لوٹنے سے بچ جائیں، یہ سب لالچ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے اس کام کی آفر کی اپنے چینل کے ذریعے، اور لوگوں نے مزید پیسہ گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو کہ محنت کا راستہ نہیں تھا اور گھر بیٹھے دولت کمانے کا ایک ذریعہ تھا جو کسی بھی طرح قانونی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی درست نہیں تھا۔ دیکھتے ہیں آگے ان کے کیس میں کیا ہوتا ہے۔ ان کی چمکتی جگمگاتی زندگی جو یہ اپنے چینلز پر دکھاتے رہے ہیں، ان سے کتنے لوگ کیا کیا سیکھ چکے ہیں اور کون کون سے راستے وہ اپنی زندگی کو اسی طرح روشن، چمکیلی اور رنگیلی بنانے کے لیے کیا کیا جدوجہد کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اور اب جو ڈکی بھائی کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے تو اب اس حوالے سے وہ کیا خیال رکھتے ہیں، اور وہ جو فیصلہ کرنے والے تھے ان کی آفر کو سچ سمجھ کے، صحیح سمجھ کے، دیکھتے ہیں وہ اب اور کیا ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو شہرت حاصل ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ دولت بھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط راستوں پر خود بھی چل جائے اور دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلنے کی ترغیب دے، یہ معلوم کیے بغیر کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ غیر قانونی ہے اور جس سرزمین پر وہ موجود ہے وہاں وہ کسی طرح بھی قانون کے دائرے میں نہیں آتا۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے اور آئندہ بھی دیکھتے رہیے۔